ایسو ہمارے خدا یسوع کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ مبارک مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ مبارک ہے جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ ایسو مبارک حالی دل کی غریبی سے تعلق رکھتی ہے، اور یہی صورتحال ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وارث ٹھہراتی ہے۔ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی وہ بادشاہی ہے جو زمینی بادشاہی سے منفرد اور الگ مزاج رکھتی ہے۔ آسمان کی بادشاہی خدا کی بادشاہی ہے، ہمارے خدا یسوع مسیح کی بادشاہی ہے۔ آسمان کی بادشاہی وہ بادشاہی ہے جہاں خدا باپ کی مرضی کو اولیت حاصل ہے، جہاں خدا یسوع مسیح بیٹے کی حیثیت سے خود ہے، اور خدا یسوع مسیح چراغ ہے جس سے ہر ایک منور ہوتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کا راستہ خدا یسوع مسیح ہے، اس کے بغیر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جہاں خدا یسوع مسیح کے لہو سے ہمارے لباتے سفید اور پاک ہوتے ہیں، جہاں اس کا اطمینان ہمیں حاصل ہے، جہاں ہمارے آنسو پہنچ دیے جاتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا جاتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کا تعلق ایسو دل کی غریبی سے ہے۔ سب سے پہلی بات کہ دل کی غریبی کیا ہے؟ دل کی غریبی سے مراد ہمارے احساسات اور جذبات ہیں، کہ جس میں ہم حلیمی اور فروتنی اور خدا ترسی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر واقعی ہم غریب ہیں تو بھی ہم دل کے غریب ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم خوشحال ہیں تو بھی ہم دل کے غریب ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، دل کی غریبی سے مراد ہے کہ آپ کے پاس وہ دل ہے جو خداوند نے آپ کو نئے طور پر بخشا ہے، یعنی اس دل کو خداوند نے آپ کے اندر سے نکال دیا ہے جو سخت ہے اور نافرمان ہے۔ خداوند نے آپ کو ایسا دل بخشا ہے جو پاک ہے، جو پاک روح کی ہدایت سے چلتا ہے۔ اس لیے دل کے غریب ہونے سے مراد ہے کہ ہمیں اس دل کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے جو خداوند ہمیں عطا کرتا ہے۔ دل کی غریبی سے مراد ہے کہ ہم روح کی ہدایت سے چلتے ہیں اور ہمیشہ روح کی ہدایت کی بدولت اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ہر ایک فیصلہ روح کی ہدایت سے کرتے ہیں، کیونکہ روح ہے جو ہمیں گناہ سے پرہیز کرنا سکھاتا ہے اور پاکیزگی سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ دل کی غریبی سے مراد ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کا مزاج رکھنا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کے برابر تھا، اس نے برابر ہونے کو ناچیز سمجھا اور اپنے آپ کو پست کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور فرمان بردار رہا، اور یہاں تک کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ جو دل کا غریب ہونا یعنی مسیح کا مزاج رکھنا ہے۔ اگر آج ہماری زندگی میں مسیح کا مزاج ہے، جس نے کہا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں، میں اچھے چرواہے کی مانند اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے دینے آیا ہوں، تو ہم دل کی غریب ہیں۔ دل کے غریب سے جو آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کے غریب ہونے سے مراد ہے کہ جہاں رحم کرنا مقصود ہے رحم کیا جائے، جہاں ترس کھانا مقصود ہے وہاں ترس کھایا جائے، اور جہاں ضرورتوں کو پورا کرنا ہے وہاں حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور جہاں دعا کا سننا ہے، کسی کی التجا کو سننا ہے، کسی کی بات کو سن کر اسے تسلی اور اطمینان بخشنا ہے، وہاں بات سنی جائے، اس کو بات کو مانا جائے، تسلی دی جائے، کیونکہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر بھی اس ڈاکو کی فریاد کو سنا، جس نے کہا کہ اے مسیح، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ہمارے خدا یسوع سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دل کے غریب ہونے سے مراد ہے کہ ہم جب کسی کی سنتے ہیں تو اسے تسلی اور اطمینان بخشیں، تبھی ہم دل کے غریب ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے دل کی حالت ہے اور ہم اس رویے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو یقین جانیے گا کہ ہم دل کے غریب ہیں
اور آسمان کی بادشاہی کے، یعنی خدا ہمارے اپنے خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کے وارث ہیں اور اس میں قیام کریں گے۔ خدا اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم روز بروز دل کی غریبی میں زندگی بسر کرتے ہوئے خدا کی بادشاہی کے وارث ٹھہریں۔ آمین۔